اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم سال اول میں حسرت موہانی کی پہلی غزل کی تشریح کریں گے۔ عزیز طلباء، حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن اور تخلص حسرت تھا۔ آپ 1875 میں موہان قصبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید اظہر حسین تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی۔ 1903 میں علی گڑھ سے BA کیا۔ شروع ہی سے شاعری کا ذوق تھا۔ اپنا کلام تسنیم لکھنوی کو دکھانے لگے۔ 1903 میں علی گڑھ سے ایک رسالہ اردو معلیٰ جاری کیا۔ اسی دوران شعرائے متقدمین کے دیوانوں کا انتخاب کرنا شروع کیا۔ سودیشی تحریکوں میں بھی حصہ لیتے رہے۔ چنانچہ علامہ شبلی نے ایک مرتبہ کہا تھا، تم آدمی ہو یا جن، پہلے شاعر تھے پھر سیاستدان بنے اور اب بنیے ہو گئے ہو۔ حضرت موہانی نے 72 سال کی عمر میں 13 مئی 1951 کو لکھنؤ میں وفات پائی۔ حسرت پہلے کانگریسی تھے۔ گورنمنٹ کانگریس کے خلاف تھی، چنانچہ 1907 میں ایک مضمون شائع کرنے پر جیل بھیج دیے گئے۔ اس کے بعد 1947 تک کئی بار قید میں رہے اور رہا ہوئے۔ اس دوران ان کی مالی حالت تباہ ہو گئی، رسالہ بھی بند ہو گیا، مگر ان تمام مصائب کو انہوں نے نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور مشق سخن کو بھی جاری رکھا۔ قیام پاکستان سے قبل جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت زار، انگریزوں کی غلامی کا دور اور اس کے بعد تحریک پاکستان کا غلغلہ اٹھا تو اردو شاعری حسن و عشق کے قصوں کو چھوڑ کر قید و بند، انقلاب، آزادی اور زنجیروں جیسے موضوعات سے مزین ہو گئی۔ غزل میں بھی انہی موضوعات نے جگہ بنا لی، تو یہ حضرت موہانی ہی تھے جنہوں نے اردو غزل کا ارتقاء اور احیاء کیا۔ البتہ اس وقت کے بدلتے ہوئے رجحانات سے وہ بھی محفوظ نہ رہ سکے اور ان کی شاعری میں بھی سیاست در آئی۔ وہ خود بھی سیاست میں رہے، پہلے کانگریس کے ساتھ تھے، پھر کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ حسرت کی شاعری سادہ زباں میں عشق و حسن کا بہترین مجموعہ ہے۔ ان کی شاعری کو ہر دور میں پسند کیا جاتا ہے۔ حسرت کا شمار 20ویں صدی کے بہترین غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، رئیس المتغزلین حسرت موہانی نے اردو غزل کو ایک نیا رنگ اور نیا آہنگ دیا۔ انہوں نے غزل کی کھوئی ہوئی رفعتوں کو بحال کیا اور اپنی منفرد غزل گوئی سے اردو غزل کے احیاء میں نمایاں حصہ ڈالا۔ حسرت کی شاعری کا بیشتر حصہ عشق مجازی کا آئینہ دار ہے۔ حسرت کی دنیا حسن و عشق کی دنیا ہے۔ وہ حسن سے چھیڑ چھاڑ ضرور کرتے ہیں، لیکن پاکیزگی کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ان کے ہاں اچھے شعر کا معیار یوں ہے، شعر دراصل ہیں وہی حسرت، سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں۔ عزیز طلباء، اب ہم حسرت کی پہلی غزل کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ ترک الفت محبت چھوڑنا، کیوں کر کیوں، اے خدا میں اسے بار بار بھولنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس سے تعلق چھوڑ چکا ہوں، لیکن پھر بھی وہ مجھے ہر پل یاد آتا ہے۔ معاملات عشق میں عاشق دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے،
عزیز طلباء، تشریح طلب شعر میں شاعر نے ایک عاشق کے دل کی بے بسی اور بے کسی کا مضمون باندھا ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس پر کسی کا اختیار نہیں، جبکہ اردو شاعری کا روایتی محبوب سنگ دل، بے وفا اور جفاکار ہوتا ہے۔ شاعر اپنے طور پر ارادہ کر چکا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے رشتہ محبت منقطع کر دے گا، لیکن اس کا دل اس کی زباں کا ساتھ نہیں دیتا۔ یوں دل اور زباں کی عدم موافقت کے باعث محبوب اسے بڑھ کر یاد آتا ہے۔ شاعر کی ترک محبت کی کوششوں میں خلوص نہیں، وہ گردش حالات سے مجبور ہو کر ترک محبت کا ارادہ تو کرتا ہے، لیکن محبوب کی محبت اس کے دل سے محو نہیں ہو پاتی۔ عزیز طلباء، اب ہم اس شعر کے متبادل اشعار کی طرف آتے ہیں۔ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں۔ روز کہتا ہوں بھول جاؤں تجھے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدہ ویراں کیے ہوئے۔ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ اے دوست، ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ دل سے خیال دوست بھلایا نہ جائے گا، سینے میں داغ ہے کہ مٹایا نہ جائے گا۔ عزیز طلباء، اب ہم اس غزل کے دوسرے شعر کی تشریح کریں گے۔ نہ چھیڑ اے ہم نشیں کیفیت صہبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں۔ ہم نشیں دوست یا رفیق کو کہتے ہیں، کیفیت حالت کو کہتے ہیں، صہبا کا معنی شراب کے ہیں، افسانہ کہانی یا حکایت کو کہتے ہیں۔ شراب بے خودی مست کر دینے والی شراب، ساغر پیالہ یا جام شراب۔ اے دوست، مجھے میں کشی کے قصے مت سنا، کیونکہ کبھی میں نے بھی محبوب کی آنکھوں کی شراب پی تھی۔ جب مجھے وہ منظر یاد آتا ہے تو میں اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ عزیز طلباء، زندگی کی حسین یادیں انسان کا اثاثہ ہوا کرتی ہیں، اور وہ لمحات جہاں زندگی کی راحتیں اور خوشیاں میسر ہوئی ہوں، بھلائے نہیں بھولتے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے کیفیت صہبا کی ترکیب استعمال کر کے اپنے شاندار ماضی کی تصویر کشی کی ہے۔ شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کے ماضی میں سرشاری اور بے خودی کی کیفیات ہوا کرتی تھیں، اور ان کیفیات کے زیر اثر وہ مست اور دنیا کے غموں سے دور رہا کرتا تھا، لیکن پھر اچانک وقت کے پہیے نے اس سے یہ حسین لمحات چھین لیے، اور آج نوبت یہ آ پہنچی ہے کہ ان لمحات کی یادیں اسے تڑپاتی اور کھویا ہوا ماضی یاد دلاتی ہیں۔ غزل کے عمومی رنگ سے دیکھا جائے تو شراب بے خودی کے جام محبوب کی آنکھوں کے تیر بھی ہو سکتے ہیں، جو اسے ماضی میں گھائل کرتے تھے اور وہ ان کی تاب نہ لاتے ہوئے بے خود ہو جایا کرتا تھا۔ داخلی نقطہ نظر سے شاعر اپنے ماضی کے خوبصورت سیاسی حالات کی عکاسی کرتا دکھائی دیتا ہے، جب اسلامی پرچم
اور اسلامی اقدار کے گلہائے رنگا رنگ پورے بر صغیر میں بہار دکھا رہے تھے۔ ہر طرف سلامتی اور امن کا دورہ تھا۔ مسلمان بر صغیر پر حکمران تھے اور امن و سلامتی کی شراب سے مست اور سرشار رعایا آزادی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اور اب یہ زمانہ ہے کہ مسلمان انگریزوں کے غلام ہو کر رہ گئے ہیں۔ عزیز طلباء، اس شعر کے متبادل اشعار: رگو پے میں کبھی صہبا ہی صہبا رقص کرتی تھی، مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موج زن ساقی۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس غزل کے تیسرے شعر کی تشریح کریں گے۔ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبوب کی یاد دل سے محو ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ یاد آتا ہے تو پھر سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ شاعر غم دوراں اور غم جانا کے بیچ کھڑا ہے۔ غم دوراں سے جو ہی فرصت ملتی ہے غم جانا کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ عزیز طلباء، تشریح طلب شعر میں شاعر نے زندگی کے حقیقی رویوں کی عکاسی کی ہے۔ اردو روایتی غزل کا عاشق سوتے جاگتے خیال جانا سے اپنے دل کو بہلاتا ہے، لیکن حسرت نے روایتی غزل سے الگ مضمون باندھا ہے، جس میں غم دوراں کی شدت عاشق کے دل سے محبوب کی یاد کو کچھ عرصے کے لیے محو کر دیتی ہے۔ حسرت کا محبوب عام گوشت پوست کا انسان ہے۔ وہ محض تصوراتی محبوب کی تصویر کشی کی بجائے زندگی کے حقیقی رویوں کی عکاسی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ گردش لیل و نہار بھی عجب شے ہے، جب انسان حالات کے ستم کا شکار ہوتا ہے تو محبت جیسا عظیم جذبہ بھی ماند پڑ جاتا ہے۔ بقول شاعر: عشق نے سیکھ لی ہے وقت کی تقسیم کہ اب وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد۔ اس شعر کے متبادل اشعار: اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ عزیز طلباء، اب ہم اس غزل کے مقطع کی طرف آتے ہیں۔ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب سے تعلق توڑ چکا ہے، لیکن محبوب سے ترک تعلق کرنے کے باوجود محبوب اسے یاد آ رہا ہے۔ عزیز طلباء، غزل کا مقطع چونکہ امتحان میں تشریح کے لیے نہیں آتا، اس لیے اس غزل کے اشعار کی تشریح اختتام پذیر ہوئی۔ امید ہے کہ اس مختصر لیکچر میں آپ اس غزل کے متعلق آگاہی حاصل کر چکے ہوں گے۔ مزید
ان اشعار کے متعلق آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔